بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار گھومتے گھماتے ایک عورت کے گھر پر تشریف لے آتے ہیں اور باہر ہی کھڑے ہو کر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور عورت اندر سے آتی ہے. تو جب عورت اندر سے آتی ہے وہاں پر کیا بات چیت چلتی ہے آج ہم مفصل طریقے سے یہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا یہ واقعات پڑھنے چاہیے یا نہیں. کیا یہی وہ کربلا جس کو ہم لے کر رات دن کہتے ہیں کہ اہل بیت پر ظلم ہوا؟ بھائی ظلم ہونا تو بعد کی بات ہوگی. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جو واقعہ کربلا ہم پڑھتے ہیں آیا یہ اس طرح کے جھوٹ بنا کر اہل بیت کی طرف منسوب کرنا کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، اول تا آخر مکمل گفتگو کو سماعت فرمائیے. فنازل عندہ وطرقہ، حضرت مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر کے پاس اتر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور آپ گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. فخرجت منہ امرأۃ یقال لها طوعۃ، گھر سے ایک طوع نامی عورت باہر نکلتی ہے. کانت ام ولد للاشعث بن قیس، وہ عورت اشعث بن قیس کی ام ولد یعنی لونڈی تھی جس کے ہاں سے اشعث بن قیس کا بچہ تھا. وقد كان لها ابن من غیرہ یقال له بلال بن اسید، اس عورت کے لیے اس اشعث بن قیس کی اولاد کی علاوہ بھی ایک بچہ تھا جسے بلال بن اسید کہا جاتا ہے. خرج مع الناس، وہ لوگوں کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا. وَأُمُّهُ قَائِمَةٌ بِالْبَابِ تَنْتَظِرُهُ، اور اس کی والدہ یعنی کہ یہی عورت دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. فَقَالَ لَهَا مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ اسْقِينِي مَاءً فَسَقَتْهُ، مسلم بن عقیل نے فرمایا مجھے پانی پلا دو، تو اس عورت نے مسلم بن عقیل کو پانی پلا دیا. ثُمَّ دَخَلَتْ وَخَرَجَتْ فَوَجَدَتْهُ، پھر وہ اندر داخل ہوتی ہے، باہر نکل دی ہے تو پھر دیکھتی ہے کہ ابھی بھی یہ بندہ دروازے کے سامنے ہی ہے، یعنی کہ وہاں پر ہی اسی بندے کو وہ عورت دوبارہ پاتی ہے. فقالت الم تشرب، وہ عورت کہتی ہے اے بندے خدا کیا تو نے ابھی تک پانی نہیں پیا؟ قال بلا، حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ہاں میں نے پانی تو پی لیا ہے. قالت فاذهب الى اهلك عافاك الله، وہ عورت کہتی ہے چلو پھر اپنے اہل کی طرف چلے جاؤ، اپنے گھر اپنے خاندان کی طرف چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے، پھر یہاں سے آپ چلے جائیے، پانی تو آپ نے پی لیا. فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ الْجُلُوسُ عَلَى بَابِي وَلَا أُجْمِلُهُ لَكَ، تمہارا میرے دروازے پر بیٹھنا یہ اچھا نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ میرے دروازے پر اس طرح بیٹھے رہیں، یہاں پر کھڑے رہیں. فقال، حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے اور فرمایا یا امۃ اللہ لیس لی فی ھذا البلد منزل ولا عشیرۃ، اے اللہ کی بندی اس شہر کے اندر نہ ہمارا کوئی خاندان ہے نہ ہمارا کوئی گھر ہے. فہل لکی الی اجر ومعروف وفعل نکافئک بہ بعد اليوم، کیا تو یہ اچھا نہیں سمجھتی کہ ہم تجھے آج کے دن کے بعد کوئی بہتر اجر، کوئی صلہ، کوئی انعام دیں؟ فقالت یا عبد اللہ وما ہوا، وہ عورت بولتی ہے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ مسلم بن عقیل کی طرف غائبانہ طور پر اشارہ کر کر کہتی ہے کہ وہ سب کچھ کیا ہے، پھر یہ تم کون ہو، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ قال انا مسلم بن عقیل قذبنی هؤلاء القوم وغرونی، مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں اور یہ ہماری قوم ہے کوفے والے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے دھوکہ دے دیا. فقالت انت مسلم، وہ عورت کہتی ہے تم مسلم ہو؟ قال نعم، مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ہاں میں مسلم ہوں. قالت ادخل، فدخلته بیتا من دارها غیر البیت الذي تكون فيه، وہ عورت کہتی ہے چلو اندر داخل ہو جاؤ، گھر میں داخل ہو جاؤ، اور وہ عورت مسلم بن عقیل کو گھر کے اس حصے میں داخل کرتی ہے جو کہ ایک خالی حصہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی اور اس عورت کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ رہا ہوتا. وَفَرَشَتْ لَهُ وَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الْعَشَاءَ فَلَمْ يَتَعَشَّ، تو
وہ عورت توا نامی عورت مسلم بن عقیل کے لیے فرش بچھاتی ہے اور عشاء کے بعد رات کو جو کھانا کھایا جاتا ہے، رات کا کھانا، وہ ان کے لیے چنتی ہے، دسترخوان کے اوپر بستر بھی بچھا دیتی ہے، دسترخوان چن کر کھانا بھی لگا دیتی ہے۔ ابھی فلم یتعش، ابھی وہ عورت جب کھانا لگاتی ہے تو مسلم بن عقیل کھانا نہیں کھاتے۔ فلم یکن بی اسرع من ان جاء ابنھا، ابھی تھوڑا سا کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ ان کا بیٹا آ جاتا ہے، یعنی اس عورت کا بیٹا وہاں پر آ جاتا ہے۔ فرآها تکثر الدخول والخروج فسألها عن شأنها، وہ اپنی والدہ کا بار بار اندر باہر جانا دیکھتا ہے، وہ اس معاملے کے بارے میں اپنی والدہ سے سوال کرتا ہے۔ فقالت یا بنی لها عن هذا، اس کی والدہ کہتی ہے اے بیٹا، شور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اسے پہلو تہی کر، نظر انداز کر۔ فألح علیہا، تو اس کا جو بیٹا ہے، توا نامی عورت کا بیٹا بلال بن اسید، اس پر اصرار کرتا ہے۔ فأخذت علیہ الا یحدث احدا، عورت اپنے بیٹے سے یہ عہد و پیمان لیتی ہے کہ اگر میں اس کو یہ ساری بات بتا دوں گی تو وہ کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ فأخبرته خبر مسلم، تو وہ عورت اپنے بیٹے کو مسلم کی خبر دے دیتی ہے۔ فاضطجع الى الصباح ساکتا لا يتكلم، تو وہ بچہ صبح تک خاموشی سے لیٹا رہتا ہے۔ معزز سامعین، یہ ابھی ہم نے ایک پہرا پڑھا ہے، ابھی آپ کے سامنے ہم اس کے اندر سے کچھ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو۔ سب سے پہلے سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ 18,000 لوگوں کا مسلم بن عقیل کے ساتھ لگنا، پھر 18 میں سے 8 کا بنا بچنا، بالخصوص جب مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر 18,000 کی بجائے 14,000 کی بجائے 12,000 کی بجائے 10,000 کی بجائے 8,000 کی بجائے وہاں پر صرف 4,000 بندہ جمع ہوتا ہے۔ اس 4,000 بندے کا اس وقت جمع ہونا یہ باور کرواتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اولاً یہ واقعہ جھوٹا ہے، دوسرا یہ بتاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو کیا یہ معلوم نہ ہوا کہ بھئی 18,000 نے بیعت کی تھی، ابھی ہانی کے بچاؤ کی بات آئی ہے تو صرف 4,000 بندہ آ رہا ہے، اگر حسین کے بچاؤ کی بات آئی تو کتنے بندے پھر نکلیں گے؟ تو یہاں سے ہی ایک سمجھدار بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ 18,000 بندے نے بیعت کی ہے اور مسلم نے لوگوں کو پکارا ہے تو 18,000 کی بجائے 4,000 آیا ہے۔ پھر 4,000 میں سے بھی آہستہ آہستہ لوگ تتر بتر ہوتے ہوتے ساتھ چھوڑتے چھوڑتے یہاں تک کہ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، پھر وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل نے یہ ساری صورتحال دیکھ لی تھی کہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور عبید اللہ بن زیاد کوفے میں آ چکا ہے اور ظاہر ہے کہ میں ادھر آیا ہوں، میری وجہ سے آ کر یہاں پر سب سے پہلے مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ میں نے لوگوں سے یزید کے خلاف بیعت لی، اور دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، تو کیا اب عبید اللہ بن زیاد یا یزید کی حکومت مجھے چھوڑے گی، مجھ سے بالکل کچھ نہ پوچھے گی؟ بلکہ اگر یزید کی حکومت بھی اس دور میں نہ ہوتی، کسی اور کی حکومت ہوتی، تو تب بھی ظاہر ہے کہ ہر حکمران اپنے ماتحت جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، لوگوں کو بغاوت پر اکساتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس طرح کرنا، لوگوں کو اکسانا، بغاوت پر آمادہ کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ لیکن مسلم بن عقیل نے یہاں پر باقاعدہ بغاوت ہی نہیں کی، تلوار لے کر 4,000 بندہ لے کر عبید اللہ بن زیاد کو قتل کرنے کے لیے اس کے در پہ بھی ہوا ہے مسلم بن عقیل۔ تو اب 4,000 بندہ تتر بتر ہو گیا، اب مسلم بن عقیل آگے ہے ایک بڑھیا کے دروازے پر۔ جب بڑھیا کے اس عورت کے دروازے پر آتے ہیں، توا نامی عورت کے خاتون کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دروازے کو انہوں نے کھٹکھٹایا تو یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ عورت دروازے کے باہر کھڑی تھی کہ اندر کھڑی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بچے کا نام تھا بلال بن اسید، وہ باہر کہیں گیا ہوا تھا تو اس کے انتظار میں تھی۔ خیر، دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، اندر سے عورت نکلتی ہے، پانی پلاتی ہے، انہوں نے کہا مجھے پانی پلا دو، پانی پلاتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت بالآخر مسلم بن عقیل کو اندر لے جاتی ہے، کیونکہ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی خاندان نہیں ہے ادھر، لہٰذا مجھے کوئی پناہ دو ہے، تو مسلم بن عقیل کو وہ عورت اندر لے جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی عورت کی امان قبول کریں، اور بالخصوص ایسی عورت کی امان قبول کریں اور ایسے شہر میں امان قبول کریں کہ جس شہر میں کہ عورت امان دینے کی لائق ہی نہ رہ سکے۔ اور دوسری بات، کیا مسلم بن عقیل کو یہ معلوم نہیں تھا
کہ اب جس طریقے سے لوگ مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، قتل و قتال ہونے کے بعد ہمارا لشکر تتر بتر ہو گیا، تو عبید اللہ بن زیاد یقیناً میری تلاش میں لگا ہوگا، تو میں اگر اس عورت کے گھر میں بھی گھس جاتا ہوں تو میری تلاش تو ادھر ہوگی، جب میری تلاش ہوگی تو میں پکڑا جاؤں گا، اور جب پکڑا جاؤں گا تو ظاہر کا سزا بھی ہوگی۔ تو چاہیے یہ تھا کہ مسلم بن عقیل وہاں سے تشریف لے جاتے، اپنے کسی علاقے اپنے یعنی کوفہ سے نکلتے اور اپنے بچاؤ کا انتظام فرماتے۔ ہر تجربہ کار انسان ایسا ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر جس طریقے سے مسلم بن عقیل کو ایک ناتجربہ طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اہل بیت کے فرد کو ناتجرباتی طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی ہی حفاظت نہیں کر پا رہا، تو وہ بیچارہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے حفاظت کرے گا، جبکہ مسلم بن عقیل کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ کوفے کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ خیر، اب ہونا ایسے ہی ہے، آگے ہم واقعہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگرچہ مسلم بن عقیل اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہونا وہی ہے کہ انہوں نے پکڑا جانا ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے پکڑا جانا ہے وہ آپ کے ہم سامنے رکھیں گے۔ میں اس واقعہ کو اس لیے نہیں تسلیم کر رہا کیونکہ یہ واقعہ کہ بہادر صفت انسان کے خلاف ہے، کہ بہادر صفت انسان اور ذہین فہیم جو شخص ہوتا ہے وہ اتنے بڑے واقعہ سے سبق سیکھ کر ایک بڑھیا کے گھر کی پناہ نہیں لیتا، بلکہ وہ ایک مضبوط رائے قائم کرتا ہے۔ اور یہ کوئی مضبوط رائے نہیں تھی کہ 18,000 کا بیعت کرنا، پھر 18,000 کا بیعت توڑ بھی جانا، پھر آخر 4,000 کا آنا اور 4,000 کا بھی تتر بتر ہو جانا ہے، اور حتیٰ کہ مسلم بن عقیل گلیوں میں گھومتے رہے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ گلی کس طرف جاتی ہے، اور حتیٰ ایک دروازے پر آتے ہیں اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ ہم تجھے اجر دیں گے، ہم تیرے لیے کافی ہو جائیں گے اگر تو ہمیں آج کوئی صلہ ہمارے اوپر کچھ رحم کرے تو۔ یہ سوال جو ہے، یہ اس طرح کا واقعہ بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ انہیں جنگی فنون آتے تھے، نہ انہیں مارکہ آرائیاں آتی تھیں، نہ انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے دشمن کے ساتھ کس طریقے سے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے ہے، اس سے ہم نے کس طریقے سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ یا سب سے بڑی یہ بات کہ حضرت مسلم بن عقیل کو یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ نے ساتھ میں کوفیوں کے ایک ایک واقعہ و حالات کی خبر امام حسین کو پہنچانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں ہی یہ واقعہ شروع ہوا تھا مسئلہ کربلا، اس وقت ہی یہ حضرت امام علی مقام نے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا خطوط آنے کے بعد، جو ہم نے اپنی پچھلی قسطوں میں آپ کو عرض کیا، تو اس وقت امام علی مقام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے ہمیں کوفیوں کے ہر حالات کے بارے میں خبردار کرتے رہنا ہے۔ اب یہ 18,000 بندے نے بیعت کر کے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کر لی، یعنی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دوبارہ واپس بیعت میں آ گئے، تو کیا یہ نہیں امام حسین کی طرف پہنچایا گیا؟ پھر اس کے بعد ہانی کو پکڑا گیا، اور ہانی کو پکڑنے کے بعد 4,000 بندہ جو جمع انہوں نے ایسے ہی کر لیے۔ 4,000 کا لشکر جمع کرنا کوئی اتنا آسان کام ہوتا ہے؟ پھر ان کو ابارنا، ان کو اسلحہ وغیرہ سب کچھ دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ امام حسین کو نہیں پہنچایا گیا، اور نہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی حکم یا اشارہ تھا۔ لہٰذا یہ مسلم بن عقیل کے اوپر ایک زیادتی ٹھہرائی گئی ہے اس واقعہ کے اندر، جو کہ ابتدائی طور پر حضرت حسین نے ان کے ذمہ پر لگائی نہیں تھی کہ وہ آپ نے وہاں پر کوفے میں جا کر قتل و قتال کرنا ہے، کوفے میں اپنے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اپنے کوفے کے سرداروں کے بدلے لینے شروع کر دینے ہیں، پھر جب آپ کو کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ نے ہمیں بتانا تک نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پناہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ خیر معزز سامعین، چلیں مان لیا ہم نے کہ یہ اس وقت رات تھی تو رات میں پناہ لینا ضروری تھا، کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ اب ہم ابھی آگے آپ کو ثابت کریں گے، اسی واقعہ کے آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس میں آپ کو ثابت ہوگا کہ مسلم بن عقیل صبح بھی اس بڑھیا کے گھر ہی تھے، اور جب صبح اس بڑھیا کے گھر میں تو اس وقت یہ معاملہ وقوع پذیر ہوا کہ ان کو عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے کیسے ان کو قید کیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَإِنَّهُ نَزَلَ مِنَ الْقَصْرِ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْأَشْرَافِ بَعْدَ إِشَاءِ الْآخِرَةِ۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد تو وہ دار الامارہ میں اشراف، امراء، چھوٹے بڑے سرداروں کے ساتھ عشاء کے بعد اپنے دار الامارہ میں موجود تھا۔ فصلی بہم العشاء فی المسجد الجامع، اس نے تمام اشراف کو، تمام امراء کو جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ ثم خطبهم وطلب منهم مسلم بن عقیل وحث على طلبه، پھر اس نے تمام لوگوں کو مسلم بن عقیل کی طلبی، اس کو پکڑنے، اس کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرنے پر ابھارا، اور لوگوں سے طلبی کے حوالے سے پوچھ گچھ کی کہ وہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، کیسے پکڑے جائیں گے، اس حوالے سے
عشاء کے بعد گفتگو ہوتی ہے. ومن وجد عنده ولم يعلم به فدمه هدر. مسلم بن عقیل نے فرمایا، حضرت عبید اللہ بن زیاد نے کہا مسلم بن عقیل کے متعلق، حضرت مسلم بن عقیل کے متعلق عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جس کے ہاں مسلم بن عقیل پایا گیا اور اس بندے نے مجھے خبر نہ دی، حکومت کو خبر نہ دی، تو پھر اس کا خون ضائع ہوگا. ومن جاء به فله دیتہ، اور جو بندہ مسلم بن عقیل کو لے آئے گا اس کے لیے دیت ہوگی. وطلب الشرط وحفظهم على ذلك وتهددهم، اور مسلم بن عقیل نے شرط کو، وطلب الشرط، انہوں نے تمام شرطیوں کو طلب کیا، انہیں اس بات پر ابھارا، انہیں کہا اور انہیں ڈرایا دھمکایا کہ مسلم بن عقیل کو پیش کیا جائے، اس کو تلاش کیا جائے اور اس کو میرے سامنے لایا جائے. معزز سامعین، ابھی یہ دوسری طرف تاریخ دان نقشہ کھینچ رہا ہے کہ ایک طرف تو مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر میں ہے، دوسری طرف مسلم بن عقیل کے متعلق عبید اللہ بن زیاد اپنے محل میں یہ حکم نامہ جاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ذمہ اشراف کے ذمہ یہ بات لگا دی ہے، امراء کے ذمہ یہ بات لگا دی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات اپنے شرطیوں کے، جو اس وقت کا ایک حفاظتی دستہ ہوا کرتا تھا، جو اس وقت امیر کے حکم پر شہروں گلیوں میں جاتا اور وہ کام کرتا تھا، ان کے ذمہ یہ باتیں لگائیں کہ آپ نے مسلم بن عقیل کو ہمارے سامنے پیش کرنا ہے، اور انہیں ڈرایا دھمکایا کہ جو بندہ بھی مسلم بن عقیل کی خبر ہمیں نہیں نہ دے گا تو اب اس کے لیے سزا یہ ہوگی کہ وہ خود بھی اس کا خون ضائع ہو جائے گا، ہم چاہیں تو ابھی اس کو قتل کر سکیں گے، اور جو بندہ مسلم بن عقیل کی خبر لے کر آئے گا ہمارے پاس تو اس کے لیے مسلم بن عقیل کی دیت ہوگی، یعنی کہ عبید اللہ بن زیاد اس بندے کو مکمل دیت دے گا. ہو سکتا 100 اونٹ ہو، 200 اونٹ ہو، 1000 اونٹ ہو، 500 اونٹ ہو، یا کوئی سونا چاندی کو جواہرات انعام و اکرام دیے جائیں گے. فلما اصبح ابن تلك العجوز ذهب الى عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث فاعلمه بان مسلم بن عقیل في دارهم. پھر جب صبح ہوتی ہے تو اس بڑھیا کا بیٹا عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کی طرف جاتا ہے اور جا کر اسے مسلم بن عقیل کے بارے میں خبر دے دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل اسی قبیلے کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں موجود ہے، یعنی اس بچے کے جس نے جا کر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو خبر دی ہے کہ وہ مسلم بن عقیل ہمارے ہی گھروں میں سے ایک گھر میں موجود ہیں. فجاء عبد الرحمن فسار اباہ بذلك وهو عند ابن زیاد. تو عبد الرحمن اپنے والد کے پاس آتا ہے، یعنی محمد بن اشعث کے پاس، اور محمد بن اشعث عبید اللہ بن زیاد کے پاس موجود تھا اور اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، یعنی عبد الرحمن اپنے باپ محمد بن اشعث کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، اس کو کان میں کچھ باتیں بتاتا ہے. فقال ابن زیاد ما الذي صارك به. عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے اس بندے نے، اس بچے نے تمہارے ساتھ کیا سرگوشی کی ہے، کیا سرگوشی کر رہا ہے. فاخبره الخبر فنخس بقدیب في جنبه وقال قم فأتني به الصاعة. تو اسی وقت محمد بن اشعث نے عبید اللہ بن زیاد کو اس بات کے بارے میں بتایا جو ان کا بیٹا ان کو ان کے کان میں کہہ رہا تھا. فنخس بقدیب في جنبه. تو عبید اللہ بن زیاد نے شری اس کے پہلو میں چبوئی، محمد بن اشعث کے پہلو میں شری کو چبویا. وقالا، اور کہا قم فأتنی به الساعة، چلو ابھی اسی گھڑی میں تم مسلم بن عقیل کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. معزز سامعین، جس طرح کہ ہم نے آپ کو پیچھے کہا تھا کہ آئندہ ایسے ہی ہوگا، وہی کام ہوا کہ دیکھیے مسلم بن عقیل کو معلوم تھا کہ ظاہر ہے کہ میں اس بڑھیا کے گھر میں بھی رہ رہا ہوں تو کیا یہ کوئی محفوظ قلعہ ہے میرے لیے؟ ہرگز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بڑھیا کے بیٹے کو پتہ چلا، تو جب اس کو پتہ چلا تو وہ باہر جانے والا تھا، اس کو پتا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ایک بہت سخت قسم کا حکم آیا ہوا ہے کہ جس کے ہاں مسلم بن عقیل ہوگا اس نے نہ بتایا تو پھر ہم اس بندے کو قتل کر دیں گے، اس کا بھی خون ضائع ہوگا، کیونکہ وہ ایسے بندے کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے جس بندے نے کوفے میں آ کر 18,000 لوگوں کی بیعت لی ہے، یا کوفے میں آ کر مسلمانوں کو متفرق کرنے کی، حکومت کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب اس صورت کے اندر وہی بڑھیا کا بیٹا عبد الرحمن کے پاس جاتا ہے، اور عبد الرحمن اپنے باپ محمد بن اشعث کے پاس جاتا ہے
اور محمد بن اشعث کو ساری صورتحال کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ بھی سرداروں عمرا اشراف میں سے تھا محمد بن اشعث، تو یہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس موجود ہوتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کے کان میں کچھ بات کہی ہے تو اسے پوچھتا ہے۔ اس کے پوچھنے پر محمد بن اشعث وہ ساری بات عبید اللہ بن زیاد کو بتاتا ہے، تو فوری طور پر عبید اللہ بن زیاد حکم دیتا ہے کہ چلو ابھی جاؤ اور مسلم بن عقیل کو یہاں پر لے کر آ جاؤ۔ وبعث ابن زياد عمرو بن حريث المخزومي وكان صاحب شرطته ومعه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في 70 أو 80 فارسا۔ عبید اللہ بن زیاد، عمر بن حریث اور اپنے شرطوں کے سب سے بڑے سردار، وكان صاحب شرطه، یہ عمر بن حریث مخزومی عبید اللہ بن زیاد کے شرط میں سے سب سے بڑا افیسر تھا۔ ومعه عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو 70 یا 80 گھوڑے دے کر، یعنی کہ 70 یا 80 گھوڑ سواروں سمیت مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وبعث ابن زیاد، ابن زیاد نے بھیج دیا عمر بن حریث المخزومی، عمر بن حریث مخزومی کو، وكان صاحب شرطه، اور یہ عمر بن حریث مسلم بن عقیل عبید اللہ بن کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے یہ بندہ جا رہا تھا، اور یہ عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں کا آفیسر تھا۔ ومعه عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث في 70 أو 80 فارسا، اور ان کے ساتھ بھیجے جانے والے 70 یا 80 گھڑ سوار تھے۔ فلم يشعر مسلم الا وقد احيط بالدوار التي هو فيها، مسلم کو اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی کہ مجھے کوئی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، انہیں اس وقت پتا چلا جب کہ ان کے گھر کا احاطہ کر لیا گیا۔ فدخلوا عليه فقام اليهم بالسيف فاخرجهم من الدار 3 مرات، تو مسلم بن عقیل اپنے گھر جب وہ سارے کے سارے لوگ فدخلوا علیہ مسلم بن عقیل پر داخل ہو جاتے ہیں مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے، تو مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سب کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں 3 مرتبہ۔ وَأُصِيبَتْ شَفَتُهُ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى، ان کا اوپرلا اور نچلا ہونٹ زخمی ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ جَعَلُوا يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ وَيُلْهِبُونَ النَّارَ فِي أَطْنَابِ الْقَصْبِ وَيُلْقُونَهَا عَلَيْهَا، پھر وہ مسلم بن عقیل پر پتھر مارنے لگتے ہیں، لکڑیوں سوٹوں ڈنڈوں کے آگے آگ بال بال کر ان کو مسلم بن عقیل پر پھینکنے لگتے ہیں۔ فضاق بهم ذرعا، تو اس وجہ سے مسلم بن عقیل تنگ ہو جاتے ہیں۔ فخرج الیہم بسیفہ فقاتلہم، اپنی تلوار لے کر ان کی طرف نکلتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، اسے آگے چلنے سے پہلے یہاں پر رکیے، تھوڑا سا توجہ فرمائیے۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جب محمد بن اشعث کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلم بن عقیل ان کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں ہے، یعنی کہ انہی کے قبیلے میں ہے، عبید اللہ بن زیاد اس بندے کے ساتھ اپنے بہت زیادہ 70 یا 80 گھڑ سوار بھیجتا ہے کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو پکڑ لاؤ۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلم بن عقیل ایک گلی میں ایک بڑھیا کے گھر میں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں 70 یا 80 افراد بھی اگر اس گلی میں جاتے تو وہ کتنی ہی بڑی گلی ہوتی، وہ تو ساری کی ساری گلی بندوں کی بھیڑ سے بھر جانی تھی، کیونکہ 70 گھڑ سوار یا 70 بہادر انسان یا 70 فوجی کوئی تھوڑی تعداد تو نہیں ہوتی۔ لیکن جب گھوڑے بھی ساتھ ہوں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ گھوڑے انہوں نے گلیوں میں کہاں پر رکھے ہوں گے، یہ کہیں انہوں نے چھتوں پر کھڑے کیے ہوں گے گھوڑے۔ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ بھی پہلے واقعہ کی طرح انتہائی مشکوک واقعہ ہے کہ 70-80 بندوں کو صرف ایک بندے کو پکڑنے کے لیے بھیجنا، اور اگر وہ بندے کو پکڑنے کے لیے 2 بندے بھیجے جاتے اور وہ نہ پکڑا جاتا تو بھائی رہنا تو انہوں نے کوفے میں ہی تھا، اور کوفے میں ہر طرف عبید اللہ بن زیاد کا پہرا بھی تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ مسلم بن عقیل پھر وہاں سے بھاگ سکتے؟ ثابت ہوا کہ 80 گھڑ سواروں کو بھیجنا اور ان 80 کا اندر جانا، جب ہی اندر جاتے ہیں تو مسلم بن عقیل ان 70-80 بندوں کو 3 مرتبہ اندر سے باہر نکال دیتے ہیں، یعنی ایک بندہ 70-80 بندوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں
ایک بندے کا جب 70-80 بندوں سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے تو اس واقعہ میں کتنی صداقت، کتنی لیاقت ہوگی اور کہاں تک اس کی سچائی ہے۔ بڑی بھی اگر حد ہوتی تو 5 بندے کافی تھے، 10 بندے کافی تھے، 15 بندے کافی تھے، 20 بندے کافی تھے۔ 100 کے قریب بندوں کو بھیجنا ایک بندے کو پکڑنے کے لیے بہت بڑا سوال قائم کرتا ہے، اور پھر اندر سے اس بندے کا 3 مرتبہ سوال کرنا اور 80 بندوں کو بما ان کے گھوڑوں کے پیچھے داخل جو ہے بھیج دینا۔ ہاں اگر یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے گھوڑے پیچھے باندھے ہوں، وہ آگے پیدل آئے ہوئے ہوں، تو ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں نا کوئی ثابت تو کرے۔ لیکن یہ ایک مشکوک واقعہ ہے، یہاں پر فقط عقل سے کوئی چیز یا قیاس سے کسی چیز کا ثابت کرنا یہ درست نہیں بنتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ 70-80 بندے اتنی بڑی تعداد تھی، وہ مسلم بن عقیل کو پکڑنے سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ ناکام ہونے کے بعد پھر وہ دور سے پتھر مارنا شروع کرتے ہیں مسلم بن عقیل کو۔ بھئی اگر 70 بندے ایک ایک بھی پتھر ماریں تو جس گھر میں 70 پتھر دو دفعہ پڑ گئے تو 140 پتھر ہو گئے، تو وہ تو گھر ہی پتھروں سے بھر جائے گا۔ ایک کمرے کے اندر 70 پتھر بیک وقت 70 بندے ماریں تو وہ تو کمرہ ہی سارا 70 پتھروں سے بند ہو جائے گا۔ یہ 70 بندے آگ پھینکے 70 مرتبہ 80 مرتبہ تو وہ تو آگ پورے گھر میں کیا پورے محلے میں لگ جائے گی۔ تو ثابت ہوا یہ واقعہ بھی کسی نے گھر میں بیٹھ کر اس طرح بنایا کہ گویا کسی صاحب عقل اور فہم رکھنے والے انسان اس واقعے کو پڑھنا نہیں۔ اگر اس واقعے کو پڑھنا ہے تو مراسیوں نے پڑھنا ہے، ان لوگوں نے پڑھنا ہے جن کا اسلام سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ انہوں نے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں، لوگوں کو رونا رلانا ہوتا ہے، اور حقیقت کو اتنی دیکھنا کہ آیا یہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو عقلی طور پر بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیے کہ ایک جو ہوتا ہے واقعہ کی نوعیت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر 2 بندے آئے، 4 بندے آئے، کیسے معاملات ہوئے۔ یہاں پر نہ اس واقعہ کو کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ اب وہ 80 بندے تھک گئے ہیں مسلم بن عقیل کو پکڑنے سے، اب وہ پتھر بھی مار رہے ہیں اور آگ بھی پھینک رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر مسلم بن عقیل کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ تلوار باہر نکل آتے ہیں اور ان سے باقاعدہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَأَعْطَاهُ عبد الرحمن الامان، عبد الرحمن انہیں امان عطا کر دیتا ہے۔ فَأَمْكَنَهُ مَنْ يَدِهِ وَجَاءُ بِبَغْلَةٍ فَأَرْكَبُوهَا عَلَيْهَا، تو اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل عبد الرحمن کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، کیونکہ فَأَعْطَاهُ عبد الرحمن الامان، عبد الرحمن انہیں امان دیتا ہے۔ تو فَأَمْكَنَهُ مَنْ يَدِهِ، تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ عبد الرحمن کے حوالے میں اپنے آپ کو کر دیتا ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیتا ہے۔ وَجَاءُ بِبَغْلَةٍ فَأَرْكَبُوهَا عَلَيْهَا، تو وہ اس کو کھچر پر سوار کر کے عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے آتے ہیں۔ وَسَلَبُوا عَنْهُ سَيْفَهُ، اور وہ مسلم بن عقیل سے تلوار لے لیتے ہیں۔ فَلَمْ يَبْقَ، جب کچھ باقی نہیں بچتا، يَمْلِكُ مِن نَفْسِهِ شَيْئًا، کہ کوئی چیز بھی مسلم کی ملک میں باقی رہ گئی ہو، مسلم بن عقیل کے پاس اس کی ملک میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہو، جب کوئی چیز مسلم بن عقیل کے پاس نہیں رہتی، فَبَكَى عِنْدَ ذَلِكَ وَعَرَفَ أَنَّهُ مَقْتُولٌ، اس وقت مسلم بن عقیل رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب انہیں قتل ہی کیا جائے گا۔ فَيَائِسُ مِن نَفْسِهِ وَقَالَ، وہ اپنے آپ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فَقَالَ بَعْدُ مَنْ حَوْلَهُ، اور جو کوئی بعد لوگ اس کے گرد میں تھے ان میں سے کسی بندے نے مسلم بن عقیل سے کہا إِنَّ مَنْ يَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي تَطْلُبُ لَا يَبْكِي إِذَا نُزِلَ بِهِ هَذَا، بے شک تیری طرح کی جو بندہ امید رکھتا ہے، جو تیری طرح کی بندہ آزمائش چاہتا ہے، اتنی بڑی حکمرانی چاہتا ہے، حکومت کے معاملات کو چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آ جائیں، اگر اسے پھر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اسے رونا نہیں چاہیے۔ فقال اما واللہ لست ابکی علی نفسی، مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ پر نہیں رو رہا، ولیکن ابکی علی الحسین و آل الحسین، میں حسین اور آل حسین پر رو رہا ہوں۔ انہو قد خرج الیکم اليوم او امس من مکہ، وہ آج ہی یا کل وہ مکہ سے کوفہ کو روانہ ہونے والے ہیں۔ ثم التفت الى محمد بن الاشعث فقال، پھر مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان استطعت ان تبعث الى الحسین على لسان تأمره بالرجوع فافعل،
اگر تم طاقت اور قوت پاؤ تو تم میری طرف سے حسین کو یہ بات لکھ دو، میری زبان سے یہی الفاظ ان کی طرف پہنچا دو کہ امام حسین رجوع فرما لیں۔ فبعث محمد بن الاشعث الى الحسین بامره بالرجوع فلم يصدق الرسول في ذلك، تو محمد بن اشعث نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سفیر بھیجا یہ کہہ کر جو کوئی مسلم بن عقیل نے کہا تھا۔ اب راوی کہتا ہے کہ اس سفیر نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ آیا امام حسین نے اسی وقت رجوع وہاں سے کر لیا تھا یا نہیں۔ وقال كل ما حمل الہ واقع، اور کہا کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ معزز سامعین، یہاں پر واقعہ کو ٹھہراتے ہیں، تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ یہاں پر وہی شخص جس کے گھر سے اور جس کی وجہ سے مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لایا جا رہا ہے، مسلم بن عقیل نے جب عبد الرحمن نے یہ کہا، اس عبد الرحمن یعنی کہ وہی یہ بندہ ہے جس کو بڑیا کے بیٹے نے جا کر کہا تھا عبد الرحمن کو کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں، تو عبد الرحمن نے جب مسلم بن عقیل کو پکڑ رہے تھے تو مسلم بن عقیل کو کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تو یہ امان مسلم بن عقیل لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عبد الرحمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن اور دیگر ساتھی جتنے بھی تھے وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھی جو تھے، اس کے مصاحب، اس کے شرط جو تھے، اس کو سوار کرتے ہیں، کھچر پر بٹھاتے ہیں یا گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، تو اس کو سوار کر کے عبید اللہ بن زیاد کی طرف لے جانا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت مسلم بن عقیل یہ سمجھ آتے ہیں کہ اب میں قتل ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ حالات و واقعہ سے اندازہ لگا لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب رو رہے ہوتے ہیں تو اس مجمع میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلم تو اب کیوں روتا ہے جب کہ تیرا خواب اتنا بڑا ہے؟ تو ظاہر ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بڑے خواب ہوں اتنا بڑا دل بھی ہوتا ہے، تو بڑے دل والے تو روتے نہیں ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ جب تمہارا خواب اتنا بڑا ہے کہ حکومت تم لوگوں نے چاہنی ہے تو حکومت لینے میں تو یہ سارے معاملہ دیکھنے ہی پڑتے ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ تو مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے، میں تو رو رہا ہوں حسین اور آل حسین پر کہ وہ بھی آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ کل روانہ ہو جاتے ہیں، آج روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ کوفہ پہنچیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر غداری ہو چکی ہے، یہاں پر ہمارے خلاف بہت کچھ پروپیگنڈا ہو چکا ہے، تو میں تو امام حسین کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، تو یہاں کے حالات تو یکسر اب تبدیل ہو چکے ہیں، تو اب ان کا یہاں کوفے پر آنا مجھے رلاتا ہے کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے انہی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس وقت محمد بن اشعث یہ وہی بندہ جس کو عبید اللہ بن زیاد نے 70 یا 80 بندے دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو پکڑ لاؤ، یعنی کہ یہ بندہ پہلے مسلم بن عقیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، مسلم بن عقیل کا اوپر پتھر بھی برسائے گئے ہیں، آگ بھی برسائی گئی ہے، مسلم بن عقیل کے اوپرلے اور نچلے ہونٹ کو زخمی بھی کیا گیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد بھی مسلم بن عقیل جو ہے اسی بندے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اپنا حکم بھیج رہے ہیں کہ بھائی تمہاری مہربانی ہے، تم امام حسین کو یہ حکم میری طرف سے بھیج دو کہ وہ یہاں پر نہ آئیں۔ تو اب یہ راوی کہتا ہے کہ حکم نامہ بھیج دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف وہ حکم نامہ بھیج دیا گیا تھا، لیکن سفیر نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ آیا امام حسین نے رجوع فرما لیا تھا یا نہیں۔ معزز سامعین، یہاں پر سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ رجوع نامہ محمد بن اشعث سے اب چونکہ بھجوایا جا رہا ہے، ایک ذہین فتین بندہ جو ہوتا ہے یہ واقعہ اسی وقت ہی بھیج دیتا جب عبید اللہ بن زیاد کوفے میں آ گئے تھے، اور کوفے میں آ کر انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے وہی مناسب ہے کہ جو تم پہلے جیسا کہ تم پہلے لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے اپنی بیعت پر قائم رہو، اور ایسا نہ کرو جیسا کہ تم لوگ کر رہے ہو۔ اس کے بعد بھی جو واقعات ہوئے 18,000 کا بیعت کرنا، وہ میں نے بار بار ان مسائل کو آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو مسلم بن عقیل جب تک بڑیا کے گھر میں پوری رات گزاری، کسی بندے کو یا خود ہی کوئی خط لکھ کر کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا خط لکھنے کے بارے میں یا پیچھے امام حسین کو بتانے کے بارے میں کوئی بھی وہاں پر سوال یا اس کے بارے میں کوئی اقتباس ایسا نہیں آیا۔ اب اس وقت یہ اقتباس آ رہا ہے جب کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، تو اس وقت راستے میں مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری مہربانی ہے
میرے پیچھے میری زبان سے جو کچھ الفاظ صادر ہو رہے ہیں ان الفاظ کو لکھو لو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہنچا دو، کیونکہ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ بالکل آخری وقت پر جو خط لکھوایا جا رہا ہے، یہاں پر بھی واقعہ بنانے والے کو بھول گیا کہ بھائی ایک ذہین فتین شخص جو ہوتا ہے وہ یہ سارا کچھ پہلے کرتا ہے، بعد میں نہیں کرتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ واقعہ بھی انتہائی مشکوک ترین واقعہ ہے جو بار بار اپنے حالات و واقعات سے ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس محمد بن اشعث کو پھر نصیحت کرنا، یہ کہنا کہ تم جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے پیغام پہنچاؤ، جس نے 70-80 بندوں کے ساتھ مل کر مسلم بن عقیل کو مارا ہو، ہونٹ زخمی کر دیے ہوں، پتھر مارے ہوں، آگ پھینکی ہو، تو پھر ایک بندہ جو اتنی مصائب، اتنی پریشانیاں جھیلے گا، اتنے مصائب جھیلے گا، پھر وہ اس کے بعد اسی بندے کو یہ کہے گا کہ آپ میری طرف سے حکم نامہ بھیج دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے معزز سامعین آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہوں۔ قالوا ولما انتهى مسلم بن عقيل إلى باب القصر إذا على بابه جماعة من الأمراء من أبناء الصحابة ممن يعرفهم ويعرفونه۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل دار الامارہ کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچوں کی اور اس شہر کے امراء کی ایک ایسی جماعت تھی جو مسلم بن عقیل کو پہچانتی تھی اور مسلم بن عقیل انہیں پہچانتے تھے۔ ينتظرون ان يؤذن لهم على بن زیاد، اور وہ سارے کے سارے عبید اللہ بن زیاد کے حکم کے ہی پابند تھے۔ ومسلم مخدب بالدماء في وجهه وثيابه وهو مثخن بالجراح وهو في غاية العطش، اور مسلم بن عقیل کا چہرہ اور ان کے کپڑے خون آلودہ ہو چکے تھے اور زخموں سے چور چور اور انتہائی پیاس کے عالم میں تھے۔ وَإِذَا قُلَّةٌ مِّن مَّاءٍ بَارِدٍ هُنَالِكَ، وہاں پر ٹھنڈے پانی کا ایک جگ بھرا ہوا تھا۔ فَأَرَادَ أَن يَتَنَاوَلَهَا لِيَشْرَبَ مِنْهَا، مسلم بن عقیل نے ارادہ کیا کہ وہ اس پانی سے کچھ پیے۔ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أُولَئِكَ، وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا، وَاللَّهِ لَا تَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّى تَشْرَبَ مِنَ الْحَمِيمِ، اللہ کی قسم تم اس پانی سے نہیں پی سکتے یہاں تک کہ تم کھولتا ہوا پانی پیو۔ فَقَالَ لَهُ، مسلم بن عقیل نے کہا، وَيْلَكَ يَا ابْنَ بَاهِلَةَ، اے ابن باہلہ افسوس ہے تیرے اوپر، أَنْتَ أَوْلَى بِالْحَمِيمِ وَالْخُلُودِ فِي نَارِ الْجَحِيمِ مِنِّي، تو ہی مجھ سے کھولتے ہوئے پانی اور ہمیشہ رہنے والی جہنم کا زیادہ حقدار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے کا زیادہ حقدار ہے۔ ثم جلس فتساند إلى الحائط من الطعب والكلال والعطش، پھر مسلم بن عقیل دیوار کے ساتھ تھکاوٹ، کمزوری، پیاس کے غلبے کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فبعث عمارة بن عقبة بن أبي معيط مولى له إلى داره، تو بس عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط اپنے غلام کو اپنے گھر کی طرف روانہ کرتا ہے۔ فجاء بقلة عليها منديل ومعه قدح، تو اس کا غلام ایک جگ، اس کے اوپر رومال تھا، اس کے اوپر پونا تھا اور ساتھ میں پیالہ پانی کا لے کر آ جاتا ہے۔ فجعل يفرغ له في القدح ويعطيه، اور وہ اسے پیالے میں پانی ڈال کر پلاتا ہے۔ فيشرب فلا يستطيع أن يستسيغه من كثرة الدماء التي تعلو على الماء مرتين أو ثلاثا، پس مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں لیکن وہ پانی پینے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ پانی کے اوپر خون غالب آ جاتا ہے۔ وہ 2 یا 3 مرتبہ ایسا کرتے ہیں۔ فلما شرب سقطت ثناياه مع الماء فقال، پھر جب وہ پانی پیتے ہیں تو ان کے سامنے کے دونوں دانت گر جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کہتے ہیں، الحمدللہ لقد كان بقي لي من الرزق المقسوم شربة ماء، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمارے حصے میں صرف اب آخری وقت جو رزق ہے وہ اس پانی کا پینا تھا۔ ثم ادخل على ابن زیاد، پھر عبید اللہ بن زیاد پر مسلم بن عقیل کو پیش کیا جاتا ہے، کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر ذرا ٹھہریے اور یہاں پر تھوڑا سا تبصرہ سنیے گا۔
ابھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو جب محل میں لایا جاتا ہے تو اس محل کے اندر یعنی دارالامارہ کے اندر کوفے کے سردار بھی موجود تھے اور اس کے اندر ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچے بھی موجود تھے جو کہ مسلم بن عقیل کو پہچانتے تھے۔ اب راوی یہاں پر گھسیٹ گھساٹ کر اس بات کو اس لیے لایا تاکہ اس سارے واقعہ کا ذمہ دار صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیٹوں کو قرار دے کر پھر صحابہ پر لڑائی اور صحابہ کو اس مسئلے میں گھسیٹ کر لایا جائے اور ان کی عزتوں کو مجروح کیا جائے۔ جیسا کہ شروع میں بھی جب عبید اللہ بن زیاد کوفے پر حکمران ہوا تھا اس وقت بھی سرجون نامی شخص کا ذکر کیا گیا کہ سرجون نامی شخص نے ہی یزید کو حکم دیا اور مشورہ دیا کہ تم عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دو، امیر بنا دو۔ وہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا گیا کہ یہ امیر معاویہ کا غلام ہے۔ ایسا واقعہ گھر سے بنانا، اپنی جیب سے تراشنا اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک یہ پیوند لگا دینا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے غلام تھا اور اس نے باقاعدہ پہلے سے ہی اپنے غلام کو یہ سب کچھ سمجھا کر رکھا تھا، اس وجہ سے اس نے یزید کو یہ مشورہ دیا، لہٰذا حضرت امیر معاویہ کو ہر طرف سے قصوروار ٹھہرایا جائے۔ بلکہ یزید کو جس کا ابھی تک کوئی یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا، اگر کہیں ذکر ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا ایک خط آیا تھا مسلم بن عقیل کے حوالے سے کہ اگر تم ان پر عبید اللہ بن زیاد کو کہا تھا غلبہ پالو، یا تو تم شہر بدر کر دینا یا پھر قتل کر دینا۔ تو ظاہر ہے کہ مسلم بن عقیل نے بھی تو عبید اللہ بن زیاد کو قتل کرنے کا کئی مرتبہ ارادہ کیا، 4,000 لشکر جمع کر کے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عبید اللہ بن زیاد مسلم بن عقیل کے ہاتھ لگ جاتے تو کیا انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو چھوڑ دینا تھا؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ان کو قتل ہی کرنا تھا۔ تو جب دو پہلوان لڑتے ہیں تو ایک تو پچھارا ہی جاتا ہے۔ تو اب مسلم بن عقیل یہاں پر موجود ہیں اور وہ شاہی محل دارالامارہ میں پہنچتے ہیں اور لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور وہ بھی کچھ لوگوں کو وہاں پر پہچانتے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے کپڑے اور ان کا چہرہ خون آلودہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ پیچھے یہ بات ابھی آئی تھی کہ ان کے صرف 2 ہونٹ زخمی ہوئے تھے، لیکن ظاہر چلے مان لیا ان ہونٹوں سے اتنا زخم بہا، اتنا خون بہا کہ چہرے کے اوپر بھی خون ہو گیا اور کپڑے بھی خونی ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہاں پر پانی ہوتا ہے، کوئی پانی کا مشکیزہ جگ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کو مسلم بن عقیل وہاں سے ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ پانی نہیں دیا جاتا اور آگے سے ان کو باتیں سنائی جاتی ہیں کہ ٹھنڈے پانی کی بجائے تم کھولتا ہوا کڑکدار گرما گرم تم پانی پیو۔ تو اس کے جواب میں مسلم بن عقیل بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو اس کے حقدار تو تم لوگ ہو۔ پھر وہاں پر جب مسلم بن عقیل تھکاوٹ کے سبب جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس وجہ سے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں پر موجود عمارہ بن عقبہ جو بندہ ہے وہ اپنے گھر میں اپنے غلام کو بھیجتا ہے اور وہ وہاں سے پانی لاتا ہے اور وہ پانی مسلم بن عقیل کو دیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل جب وہ پانی پینے لگتے ہیں تو خون اس پانی میں بھی گرتا ہے اور خون غالب آ جاتا ہے پانی کے اوپر۔ تو مسلم بن عقیل اس پانی کو نہیں پیتے 2 یا 3 مرتبہ، بالآخر جب وہ پانی پی لیتے ہیں 3 مرتبہ کے بعد یا تیسری مرتبہ تو ان کے دانت جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں 4 دانت وہ گر جاتے ہیں، سنایا جو دانت ہیں ان کے وہ گر گئے۔ تو جب وہ گر گئے تو پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اب یہ پانی جو ہے یہ ہمارے حصے کا آخری حصہ ہے، اب پانی ہمارا آخری حصہ ہے۔ اب اس کے بعد مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک الگ بات شروع ہو رہی ہے، یہاں جو ہم نے ابھی تک آپ کو کھڑا کر کے یہ بات بتانا یہ چاہیے کہ دیکھیے کہ معزز سامعین، ایک بندہ ہے، اب پانی کے متعلق بھی جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس واقعہ کو حسین کے واقعہ سے ملانا ہے، تو وہاں پر بھی پانی بند کرنے کی بات کرنی ہے، یہاں پر بھی۔ تو اب یہاں پر تو مسلم بن عقیل نے پانی پی لیا ہے، اگرچہ وہ پانی نہیں پیا جو دارالامارہ میں تھا، لیکن منگوایا تو گھر سے ہی گیا ہے، پیا تو پانی ادھر سے ہی ہے۔ اب وہ سارے کوفی سردار جنہوں نے خطوط لکھے تھے امام حسین کو، وہ سارے اب دارالامارہ میں موجود ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے خطوط لکھے ہوئے ہیں امام حسین کو۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ ہے۔ اب وہی خطوط لکھنے والے دارالامارہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس جمع ہیں۔ تو اب معزز سامعین، یہاں سے ایک بندے کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ صورتحال تو شروع میں ہی پیدا ہو رہی تھی، تو مسلم بن عقیل کو چاہیے تھا کہ شروع میں ہی خط لکھ دیتے۔ ابھی آگے چل کر ابھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ بھی کہا تھا
کہ آپ حضرت امام حسین کو پیغام بھجوائیے کہ وہ یہاں پر نہ آئیں، حالانکہ پیچھے بھی پیغام بھجوایا گیا، اب پھر پیغام بھجوانے کی بات آ رہی ہے۔ تو آئیے ذرا سنیے اور آپ کو معلوم ہو کہ پھر آگے کیا بنتا ہے۔ معزز سامعین، ثم ادخل علی ابن زیاد، ابن زیاد پر مسلم بن عقیل کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ فلما وقف بین یدیہ لم یسلم علیہ، جب مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جاتے ہیں تو اس پر سلام نہیں کرتے۔ فقال له الحارث، تو وہاں پر موجود نگران کہتا ہے، الا تسلم علی الامیر، تم امیر کو سلام کیوں نہیں کہتے؟ فقال لا ان كان يريد قتلي فلا حاجة لي بالسلام علیہ، نہیں، اگر وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر سلامتی کہوں، میں اس پر سلام عرض کروں۔ وَإِن لَمْ يُرِدْ قَتْلِي فَسَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ كَثِيرًا، اگر وہ میرے قتل کا ارادہ نہیں رکھتے تو میں ان پر بہت زیادہ سلام کروں گا۔ فَأَقْبَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَيْهِ فَقَالَ، ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد مسلم بن عقیل پر متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا ابن عقیل، او ابن عقیل، اتیت الناس وامرهم جمیع وکلمتهم واحدۃ، تو لوگوں کے پاس آیا، حالانکہ لوگوں میں اتحاد تھا، لوگوں کی حکومت میں اتحاد تھا، لوگوں کے نظریات میں اتحاد تھا، لتشتتهم وتفرق کلمتهم وتحمل بعضهم على قتل بعض، تو اس لیے آیا کہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کرے، ان کے نظریات کو تو مشکوک کر دے اور ان کے کلمات کو متفرق جدا جدا کر دے، اور تو آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا دے۔ اے مسلم بن عقیل، تو اس لیے یہاں پر آیا تھا۔ قال کلا لست لذلك اتیت، مسلم بن عقیل نے کہا، نہیں، میں اس لیے یہاں پر نہیں آیا۔ ولكن اہل المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم، میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے باپ کے متعلق اہل مصر کا یہ خیال ہے کہ اس نے اس شہر کے تمام معززین کو پکڑ کر قتل کر دیا ہے۔ وسفك دماءهم، اور ان کا خون بہایا ہے۔ وعمل فيهم اعمال كسرى وقيصر، اور اس کے اندر تیرے باپ نے کسرا کیسرا کا عمل کر کے دکھایا ہے۔ فآتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب، ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو عدل و انصاف اور کتاب اللہ کی طرف حکم دیں۔ قال وما أنت وذاك يا فاسق، انہوں نے کہا، اے فاسق، تو اس لیے یہاں پر نہیں آیا جو تو کہہ رہا ہے۔ لما لا كنت تعمل بذلك فيهم إذا أتت بالمدينة تشرب الخمر، یہ سب کچھ تو اس وقت کیوں نہیں کرتا تھا جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا۔ فقال انا اشرب الخمر، مسلم بن عقیل نے کہا، کیا میں شراب پیتا تھا؟ واللہ ان اللہ لیعلم انک غیر صادق، اللہ کی قسم بے شک اللہ جانتا ہے تو سچا نہیں ہے۔ وانک قلت بغیر علم، اور جو تو نے کہا ہے بغیر کسی علم کے کہا ہے۔ وانت احق بذلک منی، اور جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے اسی کا تو ہی مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ فإنی لست کما ذکرت، اور میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ تو کہہ رہا ہے۔ وإن أولى بها مني من يلغ في دماء المسلمين ولغا، بے شک جو مسلمانوں کے خون میں زبان ڈالتا ہے، منہ ڈالتا ہے، وہی مجھ سے زیادہ اس بات کا لائق ہے کہ اس کے متعلق یہ سب کچھ کہا جائے۔ فقال له ويقتل النفس التي حرم الله بغير نفس، اور بغیر کسی جان کے عوض مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، وہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے متعلق یہ سب کچھ کہا جائے۔ ويقتل على الغضب والظن، اور وہ بندہ یعنی عبید اللہ بن زیاد وہ غصے اور شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئا، اور وہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتا ہے، ان کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے کہ گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ فقال له ابن زیاد، ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا، یا فاسق ان نفسك تمنی کما حال اللہ دونك ودونہ، اے فاسق، بے شک اللہ پاک نے تیرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔
ولم یرک اہلہ، اور تجھ کو اس بات کا اہل نہیں پایا۔ قال فمن اہلہ یا ابن زیاد، مسلم بن عقیل نے کہا تو پھر وہ کون ہے جو اس بات کا زیادہ حقدار ہو یا اس کا لائق ہو؟ قال امیر المؤمنین یزید، عبید اللہ بن زیاد نے کہا وہ امیر المؤمنین یزید اس بات کے حقدار ہیں۔ قال الحمد للہ علی کل حال رضینا باللہ حکما بیننا وبینکم، مسلم بن عقیل نے کہا ہم اللہ تعالیٰ پر راضی ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں ہر حال میں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے اس پر بھی راضی ہیں۔ قال كأنك تظن ان لكم في الامر شيئا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حکومت میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ قال لا والله ما هو بظني ولكنه اليقين، مسلم بن عقیل نے کہا نہیں، یہ فقط ظن کی یا شک کی بنا پر ہم نہیں سمجھتے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ یہ حکومت ہے ہی ہماری۔ قال له قتلني الله ان لم اقتلك قتلة لم يقتلها احد في الاسلام من الناس، عبید اللہ بن زیاد نے کہا اللہ مجھے قتل کر دے گا اگر میں تجھے قتل نہ کروں گا، اللہ مجھے قتل کرے اگر میں تجھے قتل نہ کروں، میں تجھے ایسا قتل کروں گا کہ آج تک اسلام میں لوگوں میں کسی کو ایسا قتل نہیں کیا گیا۔ قال اما انك احق من احدث في الاسلام ما لم يكن فيه، تو مسلم بن عقیل نے کہا ہاں، اسلام کے اندر نئی بات تراشنا خراشنا بدعت کا جاری کرنا تمہارے ہی حصے میں ہے۔ اما انك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة المكتسبة عن كباركم، ہاں تم لوگ بری طرح قتل کرنا، لوگوں کو مار مار کر ان کے چہروں کو بگاڑ دینا اور بری عادتیں اختیار کرنے کی عادتوں کو ترک نہ کرو گے اپنے بڑوں کی طرح، جیسا تمہارے بڑے کرتے آئے ہیں ویسے ہی تم بھی کرو گے۔ اور وجہالکم، اپنے جاہلوں کے، یعنی تم جو اعمال تم نے اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں، جو حال سے سیکھے ہیں، تم عبید اللہ بن زیاد ان کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ وَأَقْبَلَ ابْنُ زِيَادٍ يَشْتِمُهُ وَيَشْتِمُ حُسَيْنًا وَعَلِيًّا، عبید اللہ بن زیاد تھوڑا آگے بڑھتا ہے، وہ حضرت علی کو، حضرت حسین کو اور حضرت مسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ وَمُسْلِمٌ سَاكِتٌ لَا يُكَلِّمُهُ، اور مسلم وہاں پر خاموش رہتا ہے اور کچھ نہیں کہتے۔ معزز سامعین، یہاں پر تھوڑا بات کو روکتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے ایک خلاصتاً بات کو رکھنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو جب سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے ہیں بھی دونوں ایک قبیلے والے، تو ان دونوں کی آپس میں گفتگو تو ہونی تھی، تو اس گفتگو کو تاریخ دانوں نے جس اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ گفتگو سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر ہم راویوں کی بات کریں تو راوی تو ڈرامہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ان کی بات پر یقین کرنے والا تو ایسے ہی بندہ ہے جیسے کہ آج کے کسی بھی بندے کی بات پر یقین کر لے تو ان کی باتوں پر یقین کرنا ایک برابر ہے۔ گویا کہ سچے جھوٹے بندے کی باتوں پر یقین کر لو تو ان ناول نگار لوگوں کی باتوں پر یقین کر لو، ایک ہی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس وقت عبید اللہ بن زیاد کے سامنے مسلم بن عقیل کو لایا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے حرفاً آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ مسلم بن عقیل سلام نہیں کرتے عبید اللہ بن زیاد پر، حالانکہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ سلامتی کرتا ہے، تو جب مسلم بن عقیل سلامتی نہیں بھیجتے تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس موجود ایک حفاظتی دستے کا ایک شخص کہتا ہے کہ تم مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کو تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا، یعنی کہ گویا کہ وہ یہ بندہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آیا اس کے نزدیک عبید اللہ بن زیاد مسلمان بھی رہا ہے یا نہیں۔ لیکن آگے سے مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ جو بندہ میرے قتل کا ارادہ رکھ چکا ہے تو میں اس کو سلام نہیں کرتا۔ ہاں، اگر عبید اللہ بن زیاد میرے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا اور وہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تو پھر میں اس پر ایک سلام نہیں، میں ڈھیروں سلام کروں گا۔ یعنی معزز سامعین، مسلم بن عقیل اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ میرا قاتل ہے اس وجہ سے سلام نہیں کر رہے۔ اگر ان کو قتل نہ کیا جاتا یا عبید اللہ بن زیاد ان کو قتل نہ کرے اور وہ اس بات پر مہر لگا دیں تو مسلم بن عقیل پھر عبید اللہ بن زیاد کو بار بار سلام کرے گا۔
یعنی کہ وجہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر سلام کرنی ہے، سلام بھیجنی ہے تو اس بندے پر ہم بھیجیں گے جو کہ ہماری جان کا تحفظ کرنے والا ہو. جو ہماری جان کا تحفظ نہیں کرتا اس پر ہم سلامتی نہیں بھیجتے. لہٰذا میرے اور ان کے درمیان اب دشمنی ہے تو دشمن جو ہوتا ہے دشمن پر سلام نہیں کرتا. یہ مسلم بن عقیل نے اس بندے کو، پاس کھڑے بندے کو جواب دیا. آگے جب یہ بات چلتی ہے تو عبید اللہ بن زیاد بھی پاس موجود تھا. جب وہ یہ باتیں سن رہا تھا تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے سوال کیا. اس نے کہا ابن عقیل تو یہاں پر کوفے میں اس لیے تو آیا تھا کہ تاکہ تو لوگوں کو ان کے ایک ہی امر سے جس پر وہ متفق ہو چکے تھے کہ یزید کی حکومت پر سارے متفق ہو چکے تھے، اب تو اس لیے یہاں پر آیا کہ ان سب کو تو حکومت سے ورگلا دے اور ان کے نظریات میں پارا پارا ان کے نظریات کو کر دے، تفرقہ ڈال دے اور لوگ مختلف راہوں پر ہو جائیں. اور مسلم بن عقیل تو یہ چاہ رہا تھا کوفے کے اندر قتل و قتال ہو اور لوگ فرقہ فرقہ ہو جائیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں تھی جو تم کر رہے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر خون خلوارہ کرنا، مسلمانوں کے اندر طرح طرح طریقوں سے ان کو تفرقہ میں ڈالنا، فرقہ فرقہ میں بانٹنا، تقسیم کرنا، حکومت کے خلاف اقدامات کرنے، یہ تو تمہارے لیے زیب نہیں دیتا تھا مسلم. تو مسلم بن عقیل آگے سے کہتے ہیں کہ اے امیر میں اس لیے یہاں پر نہیں آیا تھا، جس طرح کہ تم سمجھ رہے ہو نا، میں اس لیے یہاں پر نہیں آیا. ہم پتہ ہے یہاں پر کیوں آئے ہیں، کیونکہ یہ شہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں خط ڈالے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ باور کروایا ہوا تھا کہ تمہارے جو والد ہیں نا اس نے اس شہر کے تمام نیکو صالح لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیا ہے. یعنی معزز سامعین یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر مسلم بن عقیل کا آنا کوفے میں یہ یزید کی وجہ سے نہیں تھا. پھر میں بتا دوں، یہ یزید کوفے کے اندر اسلام کو ختم کر رہا تھا، یزید کوفے کے اندر زنا کروا رہا تھا، شراب پلوا رہا تھا، ایسا کر رہا تھا. اب یہ دیکھیے جو تاریخ کے اندر الفاظ آ رہے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ بھئی مسلم بن عقیل نے خود کہا کہ ان شہر والوں نے یہ خط لکھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بتایا کہ اے عبید اللہ تیرے والد، جو کہ حالانکہ عبید اللہ کے والد فوت ہو چکے تھے، ابن زیاد، تو ابن زیاد جو تھے وہ بہت بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی تھے، پہلے صحابی بھی ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے والد تھے وہ اس قدر معاذ اللہ ظالم و سرکش تھے کہ انہوں نے اس شہر کے تمام صالح لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیا اور ان سب کا خون بہایا اور اس کے اندر کیسر و کسرا کا طریقہ جاری کیا. تو ہم پھر یہاں پر آئے تاکہ ہم لوگوں میں عدل قائم کریں اور انصاف قائم کریں اور کتاب اللہ کے مطابق ہم حکومت کریں. گویا کہ تم لوگ کتاب اللہ کے مطابق حکم نامہ جاری نہیں کرتے اور نہ ہی تم عدل و انصاف کرتے ہو. یہ باتیں مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کو کہیں. تو آگے سے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تو فاسق ہے، تو یہ باتیں کر رہا ہے، اور تو اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کیا کرتا تھا جب کہ تو مدینے میں موجود تھا، اس وقت تو شراب بھی پیا کرتا تھا. معزز سامعین یہاں پر جو فاسق کہا گیا نا عبید اللہ مسلم بن عقیل کو، یہ اس وجہ سے ایک تو یہ شراب کا الزام ان پر لگایا گیا کہ تم شراب پیتے تھے، ایک الزام یہ کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ادھر آ کر حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور جو بغاوت کرتے ہیں وہ جب اس حد تک بڑھ جائیں کہ وہ قتل و قتال عام کرنا شروع کر دیں تو ان کو بھی عرفی طور پر اس وقت فاسق کہا جاتا تھا. لیکن یہاں پر ہم نہیں کہتے کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے، اس کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل پر شراب پینے کی تہمت لگائی. تو عبید اللہ بن زیاد نے آگے سے مسلم بن عقیل نے کہا یار میں شراب پیتا تھا، اللہ کی قسم تم سچی بات نہیں کر رہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر تم یہی تہمتیں میرے اوپر لگاتے ہو تو شراب، پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ حقدار ہو کہ تم شراب پیتے ہوگے. یعنی کہ یہ الزامی جواب دیے جا رہے ہیں. حالانکہ مسلم بن عقیل یا اہل بیت کی طرف سے ہم الزامی جوابات اس طرح کے دینے کہ وہ لوگ عادی نہ تھے، نہ ہی ان کی تربیت تھی، یعنی کہ بہتان تراشیاں کرنا. چلے مان لیا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل پر شراب کی بہتان تراشی کی، لیکن آگے سے مسلم بن عقیل کا بہتان تراشی کرنا یہ اہل بیت کے رویوں، ان کے اخلاقیات کے خلاف ہے. ثابت ہوا کہ یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے. اگر درست ہوتا تو آگے سے مسلم بن عقیل یہ ان کے اوپر بہتان تراشی نہ کرتے، بلکہ یہ کسی بندے نے گھر میں بیٹھ کر یہ واقعہ تراشا اور مسلم بن عقیل کی طرف منسوب کر دیا. آگے چل کر جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ تم لوگ وہ ہو کہ جو مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو، اور تم کیسر و کسرا کا طریقہ بھی نہیں چھوڑتے. تو اس پر
عبیداللہ بن زیاد کہتا ہے کہ ہاں اب تم اس لیے آئے تھے کہ تم حکومت چھین لو، تو جس بات کی تمہارے نفس نے تمہیں تمنا اور خیال دلایا تھا کہ حکومت ہم ان لوگوں سے چھین لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور اس کے درمیان کس کے درمیان کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو عبیداللہ بن زیاد کہتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم آئے، تم نے کوفے میں آ کر کیا کچھ ہلا گلا کیا، لیکن اس کے باوجود تم شکست خوردہ ہوئے، تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکومت اللہ تعالیٰ نے خلافت یزید کے حوالے کر دی ہے۔ ایک پہلے یہ تھا کہ تو لوگوں نے یزید کی بیعت، اس کی خلافت پر بیعت کی، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو یہ شک تھا کہ یزید اس کا اہل نہیں، تو اب تم لوگوں نے طاقت آزما کر دیکھ لی اور طاقت بھی تمہاری واپس پلٹ گئی۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یزید ہی امیر المومنین ہے اور وہی خلیفہ ہے اور تم لوگ اس کے اہل نہیں ہو۔ تو آگے سے عبیداللہ بن زیاد نے یہ نہیں کہا کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ مسلم بن عقیل نے یہ نہیں کہا کہ یزید اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ مسلم بن عقیل نے یہ کہا کہ ہم یہ شک کی وجہ سے نہیں کہتے کہ ہم اہل نہیں، بلکہ یہ حکومت ہے ہی ہماری، ہم ہی اسی حکومت کے اہل ہیں، لہٰذا یہ حکومت ہمیں ہی ملنی چاہیے، ہم ہی اسی حکومت کو لینے والے ہیں۔ تو اگر کوئی یزید کے متعلق ایسی بات ہوتی کہ وہ شرابی کبابی زانی ہوتا تو ابھی تک کوئی بات سامنے آتی، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہونے کو ہے لیکن کوئی بات ان کے سامنے نہیں آ رہی۔ تو معزز سامعین، یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب باتیں آپس میں طول پکڑتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع ہوتی ہیں، اور مسلم بن عقیل عبیداللہ بن زیاد کے والد کو قیصر اور کسریٰ تک کے برے الفاظ بولتا ہے کہ وہ قیصر تھا، وہ کسریٰ تھا، وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، وہ لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، وہ جاہل تھا، جس طرح کہ یہ دیکھیے ابھی ہم نے الفاظ سارے گنوائے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آگے سے پھر وہ عبیداللہ بن زیاد نے بھی تو کچھ الفاظ بولنے تھے، تو عبیداللہ بن زیاد نے پھر جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیا حسین، علی اور مسلم کو۔ معزز سامعین، یہ بات تو ایک سمجھ لیں گے فطرتی طور پر ہے کہ جب دو بندے آپس میں برا بلا کہتے ہیں تو ایک طرف سے جب برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے وہ خاموش رہے گا؟ وہ بھی کچھ نہ کچھ برا بلا کہے گا۔ تو اب یہاں پر یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ مسلم بن عقیل نے صاف صاف الفاظ میں اس کو قیصر ہونے کا تہمت دی، قیصر ہونے کی، کسریٰ ہونے کی، اس کے والد کو جاہل ہونے کا جاہل کہا اور ظالم کہا، بہت کچھ کہا جو کہ آپ نے ابھی سنا ہے۔ لیکن پھر آگے چل کر عبیداللہ بن زیاد نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین کو، کیونکہ یہ مسلم بن عقیل کے بڑے تھے، ان کو برا بلا کہنا شروع کیا کہ اگر تم برا بلا کہتے ہو تو ظاہر ادھر سے بھی برا بلا کہنا شروع ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے الفاظ بولنا یہ اہل بیت کی شان شان نہیں، نہ عبیداللہ بن زیاد نے یہ الفاظ بولے ہیں اور نہ ہی مسلم بن عقیل نے۔ اگر بولے ہیں تو پھر وہ ہمارے تک صحیح باتیں نہیں پہنچ پائی۔ جو یہ باتیں پہنچی ہیں ان سے اہل بیت علیہم الرضوان کی تربیت، ان کے اخلاق پر بھی حرف آتا ہے، کیونکہ فوت شدہ بندے کے بارے میں انہوں نے ویسے ہی کچھ نہیں کہنا تھا۔ اور اگلی بات یہ رہی کہ اگر ان کو کوئی کچھ کہتا یعنی کہ برا بلا کہتا تو جس طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں تو انہوں نے صبر ہی کرنا تھا۔ آگے روایت یہ ہے کہ رواہ ابن جریر عن ابی مخنف وغیرہ من روات الشیعہ، ابن جریر نے ابو مخنف وغیرہ شیعہ روات سے یہ باتیں نقل کی ہے، یعنی کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو امام طبری ہیں، انہوں نے یہ جتنی باتیں ہم یہاں پر نقل کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری شیعہ سے نقل کی ہیں۔ معزز سامعین، ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہم کربلا کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ شیعہ سے نقل کردہ کربلا ہے جو ہماری کتابوں کا حصہ بنی ہے۔ آگے چل کر وہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم قال له ابن زیاد انی قاتلک، پھر ابن زیاد سے مسلم بن عقیل نے کہا کہ ثم قال له ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں، انی قاتلک، میں اب تمہیں قتل ہی کروں گا، قتل کرنے والا ہوں۔ قال کذالک، مسلم بن عقیل نے کہا تو اسی طرح کرے گا؟ قال نعم، تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا ہاں اسی طرح کروں گا۔ قال فدعنی اوصی الی بعض قومی، تو مجھے چھوڑ کہ میں اپنے بعض قوم کو وصیت کر لوں، یعنی کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں تیرے قتل کرنے سے پہلے۔ قال اوصی، تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا وصیت کر لے۔ فنظر فی جلسائہ، مسلم بن عقیل نے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف نظر گھمائی۔ وفیہم عمر بن سعد بن ابی وقاص، ان کے اندر عمر بن سعد بن ابی وقاص موجود تھے۔ فقال یا عمر، مسلم بن عقیل نے کہا اے عمر، ان بینی و بینک قرابۃ، بے شک میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری ہے،
ولی الیک حاجۃ، مجھے تجھ سے ایک ضروری کام ہے، وہی سر، اور وہ مخفی کام ہے، فقم معی الی ناحیۃ القصر، تو اس محل کے ایک طرف میرے ساتھ اٹھ چل، میں تجھے وہ بات بتا دوں، حتی اقولها لک، یہاں تک کہ میں تیرے ساتھ وہ باتیں کر لوں۔ فابى ان يقوم معه حتى اذن له ابن زیاد، تو عمر نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے کوئی حکم جاری ہو۔ فقام فتنحى قریبا من ابن زیاد، تو عبید اللہ بن زیاد کے حکم دینے کی وجہ سے عمر بن سعد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک طرف جا کر کوئی کلام کرنا ان سے شروع کر دیتے ہیں، یعنی مسلم بن عقیل عمر بن سعد سے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فقال له مسلم عمر بن سعد سے کہتے ہیں، ان علی دینا فی الکوفۃ 700 درہم فاقضها عنی، عمر بن سعد میرے اوپر کوفہ کے اندر 700 درہم قرضہ چڑھ چکا ہے، تو ان کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ واستوہب حجتی من ابن زیاد فواریہا، اور ابن زیاد سے میرے جسم کو لے لینا اور اسے دفن کر دینا۔ وبعث الى الحسین فانی كنت قد كتبت له ان الناس معه، اور حسین کی طرف یہ حکم نامہ بھیج دے کیونکہ میں ان کو یہ لکھ چکا ہوں کہ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں۔ ولا اراه الا مقبلا، اور میں یہ نہیں دیکھتا، وہ تو بہت جلدی آنے والے ہیں ادھر، تو آپ لہٰذا ان کو یہ حکم نامہ لکھ دیں، آپ ان کو یہ خط لکھ دیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ لوگ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ فقام عمر فعرض على ابن زیاد ما قال له، تو عمر بن سعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے، ان کے پاس کھڑے ہوئے، انہیں جو کچھ بھی مسلم بن عقیل نے کہا تھا انہیں کہہ سنایا۔ فاجاز ذلك كله، تو سب کچھ کرنے کی عبید اللہ بن زیاد نے اجازت دے دی۔ وقال اما الحسین فانه ان لم يردنا لا نريده، بہرحال عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا، اگر امام حسین ہمیں مارنے کا یا ہمیں پکڑنے کا یا ہمارے ساتھ لڑائی کا کسی معاملے میں کوئی ارادہ نہ کریں گے تو ہم بھی ان کا ارادہ نہ کریں گے۔ وَإِنْ أَرَادَنَا لَمْ نَكُفَّ عَنْهُ، اگر انہوں نے ہمارا ارادہ کیا لم نکف عنہ تو پھر ہم بھی نہیں رکیں گے۔ ثم امر ابن زیاد بمسلم ابن عقیل، پھر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے حوالے سے وہاں پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ فأصعد إلى أعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويصلي على الملائكة الله ويقول، اور مسلم بن عقیل کو محل کی سب سے اوپر والی منزل میں لے جایا گیا، اس حالت میں کہ مسلم بن عقیل تکبیر کہہ رہے تھے، تحلیل پڑھ رہے تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، ملائکہ پر درود بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم احکم بیننا وبین قومی غرونا وخذلونا، اے اللہ ہمارے اور اس دھوکہ باز قوم، اس رسوا کرنے والی قوم کے درمیان فیصلہ کرتے۔ ثم ضرب عنقہ رجل یقال له بقیر بن حمران، تو بقیر بن حمران نامی شخص نے مسلم بن عقیل کی گردن مار ڈالی۔ ثم القى رأسه الى اسفل القصر، پھر محل کی اوپرلی منزل سے محل کے نیچے مسلم بن عقیل کے سر کو اس نے پھینک دیا۔ واتبع رأسه بجسده، اور اس کے سر کے پیچھے ہی اس نے مسلم بن عقیل کے جسم کو بھی پھینک دیا۔ ثم امر بہانی ابن عروۃ المذحجی، پھر ہانی بن عروہ مذحجی کے قتل کا اس نے حکم دیا۔ فضربت عنقه بسوق الغنم، بکریوں کے بازار میں اس کی گردن مار دی گئی۔ وصلب بمکان من الکوفہ یقال له الکناسہ، اور انہیں کوفہ میں ایسی جگہ پر صلیب دی گئی جسے کناسہ کہا جاتا ہے۔ فقال رجل شاعر فی ذلک قصیدہ، کسی شاعر نے اپنے قصیدے میں کچھ اس سارے واقعہ کو اس طرح پرویا ہے۔ معزز سامعین، یہ ہم آگے اشعار کے بعد سامنے بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے تھوڑا سا اب یہاں پر سن سکتے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں پر جو ابھی تک ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی
کہ مسلم بن عقیل اور عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ اب میں تجھے اس طرح قتل کروں گا جس طرح کہ تجھ سے پہلے کسی مسلمان کو قتل نہ کیا گیا ہو. تو آگے سے مسلم بن عقیل نے کہا کہ ہاں یہ ایک نئی بدعت تو اب جاری کرے گا اسلام کے اندر, تو یہ بدعت تم لوگوں کی طرف سے ہی جاری ہونی ہے. تو اس پر پھر وہ آپس میں مشتعل ہو جاتا ہے اور مشتعل ہونے کے بعد مسلم بن عقیل کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ مسلم بن عقیل بھی اس کو برا بلا کہہ رہے تھے تو مسلم بن عقیل عبیداللہ بن زیاد کو برا بلا کہتا ہے, عبیداللہ بن زیاد مسلم بن عقیل کو برا بلا کہتے ہیں. اس حالت میں کہ اب شیعہ روایتوں میں سے یہ بھی آتا ہے جس کو علامہ ابن جریر نے نقل کیا ہے, وہ یہ کہ عبیداللہ بن زیاد نے اب اس کے بعد یہ شیعہ روایات سے آ رہا ہے, یعنی کہ یہاں پر خاص آ کر علامہ البدایہ والنہایہ نے شیعہ روایات کا ذکر کیا ہے, پیچھے یہ ذکر نہیں کرتے آ رہے تھے. یعنی کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ چلیں یار ہو سکتا ہے کوئی گزارا ہو جائے, لیکن یہاں پر خاص بات انہوں نے کہی کہ بھئی یہ جو کچھ آ رہا ہے شیعہ روایتوں سے آ رہا ہے. تو شیعہ روایتوں نے یہاں تک لا بات کھڑی کی. انہوں نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں. تو آگے سے مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہاں اگر تو ایسا ہی کرنے والا ہے تو ٹھہر جا, مجھے ایک وصیت کرنے دے. میری وصیت یہ ہے کہ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے پیچھے کچھ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس نے جب دیکھا اپنے ارد گرد مسلم بن عقیل نے تو وہاں پر عمر بن سعد موجود تھے. تو عمر بن سعد کو بلایا گیا. عمر بن سعد آتے ہیں اور عمر بن سعد کے حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ دیکھا عمر بن سعد تیرے اور ہمارے درمیان رشتہ داری ہے. حالانکہ عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ کے مابین بھی رشتہ داری تھی کیونکہ یہ قبیلہ پیچھے سے ایک ہی تھا مکے کا رہنے والا. تو کہا کہ تیرے اور ہمارے درمیان رشتہ داری ہے, لہٰذا اب تجھ سے مجھے کوئی ضروری کام ہے, لہٰذا اٹھ اور میرے ساتھ ایک طرف ہو جا, ایک کنارے پر میں تجھ سے سرگوشی کرنا چاہتا ہوں, تجھے علیحدہ سے کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, تو اب تو اس پر عمل کرنا اور وہ کام کر دے. تو عمر بن سعد جب تک عبیداللہ بن زیاد کا حکم نہیں ہے وہ نہیں اٹھا. جب عبیداللہ بن زیاد نے حکم دیا عمر بن سعد اٹھے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک طرف ہوئے. مسلم بن عقیل نے انہیں کہا کہ بھائی میں کوفہ میں رہتے ہوئے 700 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں, اور ساتھ میں یہ کہ میں حضرت امام حسین کو خط بھی لکھ چکا ہوں. ایک تو یہ کہ تو میرا قرضہ ادا کر دینا, دوسرا یہ کہ امام حسین کو واپس خط لکھ دے کہ یہاں پر حالات خراب ہو چکے ہیں, اور تیسرا یہ کہ جب عبیداللہ بن زیاد مجھے قتل کر دے تو میرا جسم لے کر اس کو دفنا دینا. تو معزز سامعین اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ عمر بن سعد عبیداللہ بن زیاد کے پاس آتا ہے اور عبیداللہ بن زیاد کو آ کر ساری گفتگو سنا دیتا ہے, اور عبیداللہ بن زیاد آگے سے حکم نامہ جاری کر دیتا ہے کہ اس کی ساری وصیتوں کو پورا کیا جائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عبیداللہ بن زیاد یہ کہتا ہے کہ اگر امام حسین ہمیں پکڑنے کا یا ہمارے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا کوئی ارادہ نہ کریں گے تو ہم بھی ان کا ارادہ نہیں کریں گے. گویا کہ شیعہ روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد امام حسین سے اس لیے لڑا تھا, اس لیے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا کیونکہ وہ شروع میں یہ کہہ چکا ہے کہ اگر حسین میرے قتل کرنے کا ارادہ کریں گے تو ہم بھی حسین کو پھر قتل کریں گے. تو گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ ابتدا کی ہے ان کو قتل کرنے کی, اس وجہ سے یہ بات یہاں سے ظاہر کر رہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اگلی اقساط کے اندر آپ ہم سے مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. معزز سامعین یہاں پر آپ کا اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ مسلم بن عقیل نے بالآخر یہ باتیں کہیں کہ اگر حسین ہمارا ارادہ نہیں کریں گے تو ہم بھی حسین کا ارادہ نہیں کریں گے. اور مسلم بن عبیداللہ بن زیاد نے یہ کہا, اور مسلم بن عقیل کو عمارت کے دارالعمارت کے سب سے اوپرلی منزل پر لے جایا گیا, اور وہاں پر جا کر جلاد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سار شریف اتار دیا اور اسے زمین پر ڈال دیا, اور وہاں پر وہ آپ کا سار, اور اس کے بعد عروہ بن ہانی بن عروہ جو سردار تھا جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, اب اس کی باری تھی, اس کو بکریوں کے بازار میں اس کے گردن کو مار دیا گیا. اس کے بعد کچھ اشعار آ رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ بات پھر دوبارہ سن لیجئے کہ پیچھے بھی محمد بن اشعث کو مسلم بن عقیل نے یہ کہا تھا کہ تم امام حسین کو خط بھیج دو. یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ باقاعدہ اب عمر بن سعد کو یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین کو کہہ دو کہ بھائی تمہیں ان کو خط بھیجو, ان کو کہو کہ یہاں پر حالات بدل چکے ہیں لہٰذا یہاں پر وہ تشریف نہ لائیں. اب یہ ساری کی ساری جو گفتگو آ رہی ہے یہ کسی سیکھا بندوں سے نہیں آ رہی, یہ ناول نگار اور ڈرامہ نگار لوگوں سے آ رہی ہیں جو سٹوری مین ہیں, ان سے یہ ساری کی ساری باتیں آ رہی ہیں. اب آگے اشعار کیا ہیں؟ اشعار یہ ہیں فَإِن كُنْتِ لَا تَدْرِينَ مَا الْمَوْتُ فَانْظُرِي, اے خاتون, اے کسی عورت کو یعنی کسی بھی عورت کی طرف منسوب کر کے یہ اشعار کہے گئے ہیں کہ اگر تجھے نہیں پتا کہ موت کیا ہے تو پھر اب تو دیکھ لے اِلَى هَانٍ فِي السُّوقِ وَابْنِ عَقِيلٍ, ہانی اور ابن عقیل کی طرف دیکھ لے کہ وہ موت میں
लतरे पतरे रास्ते में पड़े हुए हैं, उनको मौत आई हुई है और उनकी मौत देखना चाहता है, तो फिर रास्ते में पड़े हुए उनके जिस्मों की तरफ तो देख ले। असाबहुमा अमरुल इमामी फअस्बह अहदीथ मन यख्श बिकुल्लि सबीलिन, उन दोनों को जो कुछ भी पहुंचा है इमाम के हुक्म से पहुंचा है, उनको अगर कत्ल किया गया है इमाम के हुक्म से कत्ल किया गया है, और अब हर राह चलने वाले उनकी बातों का निशाना बन गए हैं। वो हर राहगीर उनके ऊपर बातें कस रहा है, हर राहगीर जाते हुए उन्हीं के मुतालिक बातें कर रहा है कि हानी ने ऐसा किया, मुस्लिम ने ऐसा किया, हानी ने ऐसा किया, मुस्लिम ने ऐसा किया। इला बतल क़द हश्शम सैफ वजहहु, और इस नौजवान की तरफ देख, इस बहादुर की तरफ देख, क़द हश्शम सैफ वजहहु, कि तलवार मार मार कर उसके चेहरे को कैसे बिगाड़ कर रखा हुआ है। व आखरा यहवा मन तमारा कतीलिन, और दूसरे को देख कि वो मकतूल के कपड़ों में लिपटा पड़ा हुआ है। तरा जसदन क़द गय्यर अल मौत लौना, और तो इनके जिस्मों को देख कि मौत ने इनके जिस्मों का रंग तब्दील कर दिया है। व नदहा दमिन क़द सअल कुल्ल मसीलिन, और इनका खून कतरा कतरा बहता हुआ तमाम रास्ते पर पड़ा हुआ है। फ़इन अंतुम लन तफ़अरू बि अख़ीकुम, ऐ कौम के लोगों, अगर तुम अपने भाइयों का बदला न ले सके, फ़कूनु बग़िय्यन उर्दीत बिक़लील, उर्दियत बिक़लील, तो फिर तुम ऐसी औरतें हो जाओ जो फ़ाहिशा औरतें हों, और वो फ़ाहिशा औरतें थोड़े से पैसे लेकर राज़ी हो जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उर्वा बिन हानी के मुतालिक अशार कहे गए थे, वो हमने आपके सामने रखे। आगे ये है कि सुम्मा इन्न इब्न ज़ियाद क़तल मअहुमा उनासन आखरीना, फिर इब्न ज़ियाद ने और भी कुछ लोगों को इन दोनों के साथ ही कत्ल कर दिया। सुम्मा बअस बिरुऊसिहिमा इला यज़ीद इब्न मुआविया इला शामी, फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इन तमाम के सरों को यज़ीद के पास शाम में भेज दिया। व कतबा इलैहि किताबन सूरतन मा वाक़िअ मिन अम्रिहिमा, और साथ में ही उसने एक किताबचा भी लिख दिया कि ये क्यों कर कर कत्ल किए गए, फ़लाँ को कैसे कत्ल हुआ, फ़लाँ कैसे कत्ल किया, वो सारी सूरत हाल लिख कर अपने उसने यज़ीद को भेज दी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में हम इससे आगे चलेंगे कि आगे क्या बनता है। आज तक सिर्फ आज की इस किस्त में हमने आपको इतना ही बताना था, और हमने साथ साथ यहाँ पर आपको बताते भी चले गए हैं कि आप इसको कैसे सही कह सकते हैं। हालांकि साथ साफ ये आ गया है कि मिना रुवात शिया थी, ठीक है ना, ये सारी की सारी रवायतें शिया हैं जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, इनमें कोई सच्ची बात नहीं है, ये सारी रवायतें शिया हैं। तो ज़ाहिर है कि शिया का तो पहले दिन से यही तरीका कार चलता आ रहा है कि उन्होंने अहले सुन्नत और जमात के मुतल्लिक़ को, बल्कि उन्होंने तो सहाबा को माफ़ नहीं किया। तो ये सारा एक प्रोपोगंडा जो असली वाक़या को तब्दील करके बनाया गया है, ये दर हकीकत सहाबा के मुतालिक ही बनाया गया है। उस वक़्त की हुकूमतों को बिलखुसूस बनु उमैया को बदनाम करने के लिए सारा एक असली वाक़या को बिगाड़ कर उसको गलत रंग देकर हम तक पहुंचाया गया है। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जल्द जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सही रिवायतें भी आएंगी, हम उस वक़्त वो सही रिवायतें भी आपके सामने रखेंगे, उन रिवायतों से कितना क्या साबित होता है वो भी आपके सामने रख देंगे। बिल आखिर आज की इस नशिस्त में ये बात ठहरी कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाता है, और साथ में हानी को भी, और उनके जिस्मों को रास्ते पर डाल दिया जाता है, और वहाँ पर फिर लोग बातें बनानी शुरू करते हैं, और आखिरकार फिर उनके सरों को यज़ीद की तरफ भेज दिया जाता है। ये सब वो बातें हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं, सिवाय किताबों में ख़तीब हज़रात ऐसी बातों को लेकर मुसलमानों के अक़ीदे को बिगाड़ने के लिए बहुत रो कर रुला कर पेश करते हैं, ताकि मुसलमान पहली सदी के मुसलमानों बिलखुसूस बनु उमैया पर इस तरीके से बुरा भला बोले कि अब बनु उमैया उस वक़्त के फ़िरऔन थे। माअज़ल्लाहि अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।